بغیر کسی ثبوت کے وہ اس پہ یقین اس کا بہت پختہ ہو جاتا ہے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ پریزنٹ تو کرتا ہے اپنا ایویڈنس، لیکن ہم اس کو ڈیلیوژنل ایویڈنس کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کے نزدیک وہ اتنا زیادہ وہ سالڈ کوئی ایویڈنس یا ثبوت نہیں ہوتا، بیس لیس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ڈیلیوژن آف جیلسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض افراد جو ہیں وہ شک کی بیماری جس کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ تقریباً پوری عمر ہی گزار دیتے ہیں ایک پارٹنر کے ساتھ، پھر کبھی دوسرے کے ساتھ یا تیسرے کے ساتھ. لائف پارٹنر جو ہے بیوی جو ہے یا ویسٹ میں اگر ویسے کوئی جو ہے وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہیں اور ایز اے پارٹنرز جو ہیں وہ زندگی گزارے ہیں، تو وہ تقریباً پوری عمر اسی تک و دو میں گزار دے گا کہ وہ ایویڈنس فائنڈ کرنے کے چکر میں کہ بھائی کہ جو پارٹنر ہے وہ کوئی کسی قسم کی ڈس لائلٹی یا انفیڈیلٹی جو ہے وہ اس کا شکار ہے. اور حقیقت میں ظاہر ہے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ مسئلہ اس حقیقت کا نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ اس پختہ یقین کا ہے جو شخص کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ذہن میں اس پرائمری جو ڈیلیوژنل آئیڈیا ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے مزید بہت سارے ایسے سیکنڈری خیالات جو ہیں وہ اس کے دماغ میں آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے نزدیک کافی ہوتے ہیں اس سچ کو مان لینے کے لیے. تو جس طرح ویسے تو کہتے ہیں کہ ہر انسان کا سچ اس کا اپنا اپنا سچ ہوتا ہے، اور بعض اوقات آدھا سچ جو ہے وہ بھی پروپیگنڈا کا حصہ ہوتا ہے. اینی ویز دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک. تو یہ جناب ڈیلیوژنز جو ہیں وہ اس طرح کے خیالات ذہن میں آ جاتے ہیں ان یوزول قسم کے کہ بھائی میرے پیچھے کوئی خفیہ ایجنسی لگی ہوئی ہے یا کیمراز مجھے مانیٹر کر رہے ہیں. اب ریئل لائف میں تو کیمراز ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ہم اتنا زیادہ ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس سوچ کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اس کے دماغ میں 24 گھنٹے وہی راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، وہ جسے کہتے ہیں نا پری آکوپیشن انگریزی میں، تو وہ اسے بہت زیادہ پری آکوپائڈ ہوتا ہے. جس طرح لوگ یہ آج کل پاکستان میں آئس اور میٹ اور اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں ایلیسٹ ڈرگس، تو ان میں سے اکثر کافی پھر وہ پرسیکیوٹری جب سائیکوٹک ہوتے ہیں تو وہ اسکیزوفرینیا تو نہیں ہوتا، ڈرگ انڈیوس سائیکوسس اس کو کہتے ہیں. تو اس میں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسلحے وسلے لے کے پھر رہے ہیں کہ بھئی ان کے پیچھے کوئی بندے لگے ہوئے ہیں، کوئی کانسپریسی ان کے اگینسٹ چل رہی ہے، کوئی بہت بڑا پلاٹ چل رہا ہے. تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ایجنسیاں تو چھوڑیں، وہ مطلب انٹرنیشنل کانسپریسی چھوڑیں، وہ ایون کہ گھر کے افراد یا دوست احباب یا رشتہ دار ان کو بھی وہ اس سوچ کے اندر اپنے دائرے میں شامل کر لیتے ہیں کہ یہ سب میرے اگینسٹ ہیں یا مجھے زہر دینا چاہتے ہیں یا مجھے مارنا چاہتے ہیں. تو یہ پرسیکیوٹری ٹائپ کے ڈیلیوژنس ہوتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہیں ہیلوسینیشنز، وائسز، پرسیپچول ایبنارمیلٹیز یا ڈسٹورشنز جن کو کہتے ہیں کہ بھئی ایسی آپ کو آوازیں آتی ہیں. آوازوں کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. آوازیں ایلیمنٹری قسم کی ہو سکتی ہیں کہ بھئی سرگوشیاں آ رہی ہیں یا گاڑی کے ٹائر کی آواز ہے یا دروازہ کھلنے بند ہونے کی یا نل کے چلنے کی، یا آوازیں بہت فلی ڈیولپ بھی ہو سکتی ہیں کہ بھئی سم ون از ٹاکنگ ٹو دیم. ناؤز باللہ وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ خدا کی آواز یا فرشتے بول رہے ہیں اس کے ساتھ. اسی چکر میں بعض لوگ وہ جیسا میں نے کہا نا کہ اس طرح کے دعوے کر بیٹھتے ہیں ولایت کے اور آگے ہی ان کو مل جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ ریلیجس ٹائپ کے ڈیلیوژنز میں ہوتا ہے اور وائسز میں. تو اس طرح وہ جو وائسز ہیں، اور نارملی اس میں ایک بڑا سمپل میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں کہ بھئی ایک بچہ جو ہے یا بچی جو اچھا خاصا ایکیڈیمکس میں چلیں بہت زیادہ بریلینٹ لیکن ایوریج جو ہے وہ جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، اور اسکول کے ٹورڈز دی اینڈ آف دا اسکول ڈیز یا بگننگ آف دا کالج لائف تو اچانک وہ ملنا جلنا چھوڑ دیا، بھائی دوستوں سے کھیلنا کودنا چھوڑ دیا، پڑھائی سے بالکل ہی وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا، تنہائی کا شکار اچانک سے ہو گیا، جو کہ اس کے پچھلے اگر اس کے پرسنالٹی کو دیکھیں تو اس سے اچانک ایک مختلف پرسنالٹی جو ہے وہ لگے گا کہ ایمرج ہو رہی ہے. تو اس کو پروڈروم کہتے ہیں کہ اسکیزوفرینیا کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے اکثر بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ ایک پروڈروم سے گزرتے ہیں. اٹ کین بی فرام اے فیو ویکس ٹو کپل آف منتھس اور مور. اور اس میں بیسیکلی ان کے اوپر وہ جو سمٹمز ہیں وہ بھی آشکار ہو رہے ہوتے ہیں یا فلی ان کے اوپر وہ نہیں آتے. تو اس پروڈروم سے گزرنے کے بعد ایونچولی جب ان کو وہ ڈیلیوژنز یا وہ جو ہیلوسینیشنز جو ہیں وہ وائسز ان کو آتی ہیں تو دین دے ریئلائز کہ بھئی اچھا ان کی حقیقت جو ہے پھر وہ باقی لوگوں سے ڈفرینٹ
دنیا ایک جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہے، کہہ لیں آپ اس کو اس طرح سے. I'm not talking about the fantasy. میں ان آوازوں کی بات کروں گی جس طرح آپ کو یہ میری آواز آ رہی ہے، تو اس طرح کوئی شخص آپ سے باتیں کر رہا ہے یا اشخاص، اور آپ کو وہ دکھائی نہیں دے رہے. پھر بہت کامن تو نہیں ہے، ریئرلی ویژول ہیلوسینیشنز بھی، چیزیں دکھائی دینا، وہ بھی ہوتا ہے. ہیلوسینیشنز کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے. کسی بھی پرسیپچول موڈیلٹی میں ہو سکتے ہیں، آوازوں کا آنا، چیزوں کا دکھائی دینا، محسوس کرنا، ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل، ان چیزوں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہیلوسینیشنز میں آتی ہیں. اسکیزوفرینیا کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ڈیمینشیا جو ہے اولڈ ایج میں جس طرح ہوتا ہے، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ڈیلیریم، کسی کو انفیکشن ہے یا کوئی دماغ کی جھلی جو ہے اس کا کوئی میننجائٹس ہے، انکیفلائٹس ہے، اس طرح کی نیورولوجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی لوگوں کو آوازیں وغیرہ آنا اور چیزیں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ بھی ایک قسم کا سائیکوسس ہوتا ہے، لیکن اس کو ایکیوٹ کنفیوژن اسٹیٹ یا ڈیلیریم کہتے ہیں. دوبارہ اسکیزوفرینیا کی موٹی موٹی علامات یہ ہیں. ایک اس میں یہ ہے کہ فنکشنالٹی کافی متاثر ہوتی ہے، کوالٹی آف لائف جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اس میں پھر اگر میں بہت زیادہ اس کو اوور سمپلیفائی اور اوور جنرلائز کروں تو 3 قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں پروگنوسس کے حوالے سے، کہ بھئی اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. کہ کچھ لوگ تو ایک ایپیسوڈ کے بعد دوبارہ ان کو نہیں ہوتا، تو ان کو خوش قسمت تصور کیا جانا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ کورس جو ہے ان کا، کہ ادویات کے ساتھ اور سائیکو تھراپی کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ وہ ایک خاص حد تک پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کوگنیٹیو ڈکلائن تو ان دا لانگر رن ان کے اندر بھی ہوتا ہے. جو ذہنی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ پھر تیسری قسم کے وہ بھی ہوتے ہیں کہ ڈسپائٹ میڈیکیشن، ڈسپائٹ آل دا ایفرٹس اینڈ سپورٹ، تو وہ ہمیشہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ سمٹم باقی رہتے ہیں فار دا ریسٹ آف دیئر لائف. تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر میڈیکیشن وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں، اینٹی سائیکوٹکس جو ہیں. اور بعض صورتحال میں اگر اویلیبل ہو کوئی اس طرح کا ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ ہو، سائیکو تھراپسٹ ہو، جو ڈیلیوژنز یا سائیکوسس کے بارے میں تھراپی کر سکتا ہے، تو اس کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. ویسٹ میں سوشل ریہیبلیٹیشن کا بڑا تصور ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کس طرح سے کیا جائے، ان کو سکلز کیسے سکھائی جائیں کہ بھئی وہ کوئی اپنا چھوٹی موٹی جاب یا شادی یا فیملی یا بچے ہے، اور باقی چیزیں ان کی کچھ نہ کچھ ود میڈیکیشن وہ جو سمٹم جو ہیں ان کو اگر کنٹرول کیا جائے تو وہ ایک نیئر ٹو نارمل لائف گزار سکتے ہیں. بہرحال جی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. میں نے اس کو بہت ہی ایک مختصراً دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو بہت ہی، جیسا میں نے کہا کہ اوور سمپلسٹک طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اس پہ کبھی انٹریکٹیو سیشن ہوا تو سوال و جواب کی صورت میں، یا اگر آپ لوگ اپنے کمنٹس میں کوئی کویشچن بھیجنا چاہتے ہیں یا اینی تھنگ جو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں، یا اس کا جو ہے وہ زیر بحث لانا چاہیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی سیشن میں ضرور اس کو ایڈریس کریں گے. یہ جناب ایک مختصر اور اوور سمپلسٹک سا اوور ویو جائزہ اسکیزوفرینیا ایز این النس. اور نیکسٹ پھر دوبارہ کسی اسی طرح کے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مائنڈ فائلز میں اپنا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر منصور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.